ٹوپیاں بیچنے والا اور شرارتی بندر۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک ٹوپی فروش رہتا تھا۔ اس کا نام شرفو تھا۔ وہ مختلف قسم کی ٹوپیاں بناتا تھا اور اسے شہر لے جا کر بیچتا تھا۔ لیکن اسے یہ کام بہت پسند تھا اور وہ یہ کام بہت دل لگا کر کرتا تھا۔ شرفو کے راستے میں ایک جنگل پڑتا تھا۔ جنگل میں چند شریر بندر رہتے تھے جو رہگیروں کی چیزیں ان سے چھین کر انہیں تنگ کیا کرتے تھے۔ لوگ ان بندروں سے بہت پریشان تھے۔ انہوں نے ان بندروں سے نجات حاصل کرنے کی بہت کوششیں کی، لیکن بندر ان کی سوچ سے کہیں زیادہ چالاک تھے۔ آخر تنگ آ کر لوگوں نے اس جنگل سے گزرنا چھوڑ دیا۔ ایک دن شرفو ٹوپیاں بیچنے دوسرے شہر اسی جنگل کے راستے جا رہا تھا۔ اس نے سر پر ٹوپیوں کا ٹوکرا اٹھایا ہوا تھا جس میں مختلف رنگوں کی خوبصورت ٹوپیاں تھیں۔ وہ آواز لگاتے ہوئے چلا جا رہا تھا، ٹوپیاں لے لو ٹوپیاں، رنگ برنگی خوبصورت سستی ٹوپیاں۔ راستے میں بہت سے لوگوں نے شرفو سے ٹوپیاں خریدیں۔ چلتے چلتے وہ جنگل پہنچ گیا۔ اب وہ کافی تھک چکا تھا اور اسے بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ کچھ دیر آرام کر لے اور کھانا بھی کھا لے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے اپنے سر سے ٹوپیوں والا ٹوکرا اتار کر زمین پر رکھا اور اس سے کھانا نکال کر کھانے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے درخت سے ڈیگ لگائی اور سستانے لگا کہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ اچانک شور سے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کا ٹوپیوں والا ٹوکرا خالی پڑا تھا۔ اس میں ایک ٹوپی بھی باقی نہ تھی۔ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا اور پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اچانک اس کی نظر درخت کے اوپر بیٹھے بندروں پر پڑتی ہے۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بندر اس کی محنت سے بنائی ہوئی ٹوپیاں پہنے ہوئے تھے۔ اس نے ان شریف بندروں سے ٹوپیاں واپس حاصل کرنے کی بہت کوششیں کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر تھک کر وہ بیٹھ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اچانک اس کو اپنی ماں کی بات یاد آئی کہ بندر انسانوں کی نقل کرتے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی اس نے اپنے سر سے ٹوپی اتار کر اسے غصے سے بندروں کی طرف پھینک دیا۔ جواباً بندروں نے بھی ٹوپیاں اس کی جانب پھینکنا شروع کر دی۔ جب بندر ساری ٹوپیاں پھینک چکے تو شرفو نے تمام ٹوپیاں اکٹھی کی، ان کو ٹوکرے میں ڈالا اور بندروں کو خدا حافظ کہتا چل دیا۔